أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کیجیے هل ننبئكم، کیا ہم خبردار کر دیں تم کو، بالاخسرین ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ ناکام ہیں، اعمال کے لحاظ سے۔ سورۃ الکہف کا اختتام ہے اور بہت اہم ترین مضمون سمجھایا گیا انسانوں کو پچھتاوے سے بچنے کے لیے، کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوں گے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم محشر کے میدان میں جائیں گے اور ہماری ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی بڑا ان اعمال کا نفع ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ان اعمال کا بہت زیادہ نفع ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، ان اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت ملنے والی ہے۔ لیکن وہاں جائیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اعمال کے لحاظ سے تو سب سے زیادہ گھاٹے میں یہی لوگ ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 کافر ہے، کہ بعض اوقات بڑے اچھے کام کرتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں اور اسپتالیں چلاتے ہیں۔ کفار مکہ بھی اس بات کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو چوریاں کھلاتے ہیں، حاجی آتے ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر لی گئی کہ محشر کے میدان کے اندر فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ تولا تو وہاں پر جاتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بھی برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو تولا جاتا ہے کون سا پڑلا باری ہے۔ لیکن جو آدمی کافر ہے تو اس کے تو ہیں ہی سارے گناہ، نیکی تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ترازو قائم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ گناہوں کا پڑلا بھاری ہے، نیکیوں کا۔ تو یہ جو کافر ہیں، جو ایمان سے خالی ہیں، تو گویا کہ ان کے اعمال کا آخرت کے اندر وزن ہی نہیں کیا جائے، فلانوں کی ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن ان کے لیے کوئی ترازو ہم نہیں لگائیں گے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گی، بڑی نیکیاں ہیں، ڈھیروں نیکیاں بدار کی ہوئی ہیں، لیکن محشر کے میدان کے اندر یہ اخسرین اعمال کے لحاظ سے انتہائی گھاٹے میں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ اخلاص کوئی نہیں، اللہ کی رضا نہیں، ریاکاری ہے۔ لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، لوگ نمازی صاحب کہتے ہیں، اور نیک مشہور ہونے کی وجہ سے جو دنیاوی اغراض مل سکتی ہیں ان کو دامن کے اندر سمیٹ لیا جائے، محشر کے میدان کے اندر جائیں گے، دل و دماغ کے اندر ممکن ہے سوچ رہے ہوں بڑی نمازیں پڑھی تھی، بڑے حج کیے تھے، روزے رکھے تھے، آج بڑا ثواب ملنے والا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اخسرین اعمال کے لحاظ سب سے زیادہ گھاٹے کے اندر، کہ ان کے لیے یہ اعلان ہو جائے گا کہ جاؤ، جس کو خوش کرنے کے لیے، جس سے تعریفیں لینے کے لیے اعمال کیے تھے، اس سے جا کر کے صلہ لے لو، میرے پاس تمہارے کچھ بھی نہیں۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں کو ریاکار سخی، ریاکار شہید، ریاکار عالم، اسی طرح دوسرے ریاکاروں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو کون سے لوگ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ خسران میں ہیں؟ وہ بھی کہ کلمہ پڑھا ہے اور دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، لیکن طریقہ کوئی رسول اللہ کا نہیں، مرضیاں چلاتے ہیں، سارے عمل ان کے خرافات والے، رسومات والے، اور سارے عمل بدعات والے۔ جب کوئی سمجھاتا بھی ہے کہ دین کا اصل حکم یہ ہے اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ رسم باپ دادا کا طریقہ ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ہم تو اسی طرح اس کے زمانے سے کرتے آئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آخرت کے اندر وہی عمل کام آنے والا ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، ان کے طریقے سے ہٹ جائے بدعت کہلائے گا، رسم کہلاتی ہے، خرافات کہلاتا ہے۔ تو آخرت کے اندر ایسا آدمی جس نے بڑے اعمال کیے لیکن ساری مرضیاں چلائی ہیں، اپنے طریقے کے مطابق
عبادت کے طریقے ایجاد کرتے رہیں، کبھی چادریں چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر، کبھی اس کو بہت بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں کہ قبر کے اوپر قوالیاں کریں، بڑا اچھا کام سمجھتے ہیں، بڑا اجر والا ہے، لیکن آخرت کے اندر جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو ہم بڑے گناہ کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو مرضیاں چلانے والے ہیں ان کو آخرت کے اندر کچھ اجر ملنے والا نہیں ہے، کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کون سے لوگ آخرت کے اندر انتہائی زیادہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہوں گے؟ یہ مرتدین۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا بندہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، 70 سال تک نیکیاں ہیں، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، شریعت کے مطابق کی ہیں، کلمے کے ساتھ کی ہیں، لیکن ہوا کیا، بدقسمتی کے ساتھ آخر میں مرتد ہو گیا ہے، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ محشر کے میدان کے اندر بالکل بالاکثرین اعمال۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور دوسری طرح کے وہ لوگ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اب کلمہ پڑھ لیا ہے، دو صورتحال پیدا ہو گئی ہیں کہ طالب دنیا طالب آخرت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، بس صبح رات اور رات یہ پیسے کمانے کی مشین بنا، طالب دنیا بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے آخرت کہاں ہوئی؟ قرآن کی آیات تو یہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو آخرت کا طلبگار ہی نہیں، جنت کا طلبگار ہی نہیں، ایسے کام ہی نہیں کرتا جو موت کے بعد کام آنے والے، ایسے اعمال ہی نہیں کرتا ہے، بس صبح سے لے کر کے شام تک پیسے کمانے کی مشین ہے، کیسے ایک کوٹھی 2 ہو جائیں، کیسے ایک موٹر سائیکل ہے 3 موٹر سائیکل ہو جائیں، کیسے چھوٹی گاڑی یہ ذرا بڑی ہو جائے، یہ طالب دنیا جب مر جائے گا تو اس کی کار بھی ادھر رہ جائے گی، اس کا بینک بیلنس بھی ادھر رہ جائے گا، آخرت کے حساب سے یہ بے ہی دامن ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی تھوڑا سا فکر ان کو بھی کرنا چاہیے کہ جو عبادات کے اندر تو بہت اونچے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، لیکن بندوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، اس کو گالی دی ہے، اس کو قتل کیا ہے، اس کو مال کھایا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ مفلس ہے، محشر کے میدان میں آئے گا۔ حدیث کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ دعوے دار دعویٰ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کو سن کر کے اس کی جتنی نیکیاں ان کو دے دے گا، ساری نیکیاں چلی جائیں گی، لیکن اقدار باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آخرت کے حساب سے یہ تئی دامن ہو گیا، گھاٹے میں ہو گیا، سارے ذکر چلے گئے، سارے تاجر چلے گئے، سارے کیوں کہ اس نے دوسری طرف حقوق العباد کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ تو فرمایا یہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل، جن کی ضائع ہو گئی سعیہم، ان کی کوششیں فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا یہ تو کچھ بھی کر کے نہیں آئے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بھی آیات میں، اپنے رب کی آیات کا، ولقاء اس کی ملاقات کا۔ تو جو کافر ہیں تو کفر کے ساتھ کوئی نیکی قابل قبول نہیں، یہ گھاٹے کے اندر ہوں گے، حبطت اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، مرتد ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کے اعمال جو اچھے اعمال ہیں بظاہر نیکی وہ ساری ضائع ہو گئیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن، قیامت کے دن کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک، یہ جزاؤں بدلہ ہے ان کا، جہنم و جہنم، یہ جو آخرت کے اندر اعمال کے لحاظ سے نقصان کے اندر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ۔ کیوں؟ بما کفروا، اس کو کفر کیا۔ واتخذوا، کیوں ان کا یہ ٹھکانہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، پردے کے حکم کا مذاق اڑایا ہے، داڑھی کے حکم کا مذاق اڑایا ہے، نمازوں کو نعوذ باللہ ورزش کر کے مذاق اڑایا ہے، اور اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے۔ نبی اللہ کے حکم سے کشتی بناتا ہے اور یہ نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا۔ تو جو انبیاء کا مذاق اڑانے والے ہیں، دینی شاعر کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، یہ آخرت کے اندر دوزخ کے اندر جانے والے ہیں۔ کل کہہ دیجیے حل کیا ننبئکم، ہم خبردار کر دیں تم کو بالاکثرین، ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ ناکام ہیں اعمال کے لحاظ سے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں ضل کے ضائع ہو گئے سعیہم، ان کی کوششیں فی الحیات دنیا کی زندگی ہی میں، وہم، اور وہ یحسبون، گمان کر رہے ہیں، انہم، یہ کہ وہ یحسنون صنعا، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اولئک، یہ الذین، وہ لوگ ہیں کفر، جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقاء، اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، فحبطت، پس ضائع ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال، فلا نقیم، پس ہم قائم نہیں کریں گے لہم، ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، ان کے اعمال کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک، یہ جزاؤں، بدلہ ہے ان کا، جہنم، یعنی جہنم بدلہ ہے ان کا، بما کفروا، بوجہ ان کے کفر کرنے کے، واتخذوا، اور اس لیے کہ بنایا انہوں نے آیاتی، میری آیات کو، رسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، باعث مذاق۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔